چراغ جلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ چراغ کو دیکھیں، بلکہ چراغ کی روشنی میں ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں تاکہ اندھیروں میں کہیں ٹھوکر نہ لگے اور کام میں آسانی ہو۔ ایک اور مقصد چراغ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی آگ سے مزید چراغ جلائے جا سکے تاکہ دور کے اندھیروں میں روشنی کی کرنوں سے اجالا ہو سکے۔ بلا شبہ تیز ہوائیں ان چراغوں کو بجھانے کی کوشش ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کی اندرونی طاقت ان کو بجھنے نہیں دیتی۔ یہی تعلق علم کا ایک عالم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک عالم میں علم اور نظریہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اسے دیکھ کر یا سن کر محظوظ ہوں۔ عالم کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ دوسروں پہ محض اپنا علم کا رعب ہی جھاڑے۔ علم اگر ارد گرد کے ماحول پر اثر انداز نہ ہو سکے اور اس کی روشنی سے دوسروں کی زندگی سے اندھیرا کم نہ ہو تو ایسا علم بھی بوجھ سے کم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم اگر دوسروں تک نہ پہنچے اور مزید عالم پیدا نہ ہو تب بھی یہ علم کسی کام کا نہیں۔ علم کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے، اتنی کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، حتیٰ کہ ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر بھی نہیں۔ دور کے تمام تقاضوں سے ہمکنار ہونا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کو ماہر کرنا بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مومن اپنے وقت سے ہم آہنگ ہوتا ہے اور آج کے دور میں رہ کر دنیا اور آخرت کی جنت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ علم و نظریہ کے حصول کے کچھ انفرادی اور اجتماعی تقاضے ہیں۔ ایک فرد اگر علم کی دولت سے مالا مال ہے، ہنرمند ہے، خوشحال ہے اور اس کے ارد گرد نوجوان نسل اندھیروں میں ڈوبی ہو، کوئی منزل اور رستہ ان کو نظر نہ آتا ہو، تو مالی مدد تو دور کی بات ان کی تھوڑی رہنمائی بھی نہ کر پائے تو اس کا علم و ہنر اس کی اپنی ذات سے زیادہ کسی کے کام کا نہیں۔ یہ بے حسی اور انفرادیت کی آخری حد ہوگی۔ اسی طرح اجتماعی طور پر اگر قوم اور پوری مسلم امہ اور انسانیت گمراہی اور غلامی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہو اور ایسے پڑھے لکھے کہ سر کی جون تک نہ رینگے اور وہ اجتماعیت میں داخل ہو کر اپنے حصے کی کوشش نہ کرے، تب ایک تو گیا ہزار ہنر اور کتابیں ذہن نشین کر لے، ایسا علم دولت تو دور کی بات اسی کے لیے وبال جان بن کر رہ جائے گا، کیونکہ حساب انسان کا اتنا ہی سخت ہوگا۔ مختصر یہ کہ ایسا علم جو بے عمل ہو یا جس کا زمانے کے لحاظ سے کوئی فائدہ یا تبدیلی لانے میں کردار نہ ہو، وہ علم انسانی ذہن کی تسکین اور بوجھ تو ہو سکتا ہے، نظریہ و علم جیسی دولت نہیں ہو سکتا۔ انسانیت گمراہیوں اور استحصال میں پھنسی رہ جائے اور وہ اپنے علم کے گن گاتا رہ جائے تو ایسے بے عمل انسان کے لیے اس کا علم اس کے میزان پر منفی بوجھ بن کر اترے گا۔ علم اور نظریے کا حصول محض کتابوں سے نہیں ہوتا بلکہ بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے، کیونکہ علم اس انفارمیشن کا نام نہیں جو محض دماغوں میں بھر لیا جائے اور پھر دوسروں پر رعب جھاڑنے کے کام آئے، بلکہ یہ وہ مادہ ہے جو عمل اور تزکیہ جیسی کیفیات میں مکس ہو کر انسانی وجود کا حصہ بن جائے، جو انسان کی سیرت و کردار میں نظر آئے، جو اس کے عمل اور رویوں میں نظر آئے، جس کی روشنی دور دور کے اندھیروں کو مٹا دے۔ آج کے دور میں یہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ صحیح اور غلط کو پرکھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، کیونکہ 21ویں صدی کے اس علمی انقلاب میں بہت سارا علم سچ اور جھوٹ کا آمیزج بن چکا ہے۔ انفارمیشن ایج میں آج سچ کہیں چھپ کر رہ گیا ہے اور اس پہ پہاڑ جیسے جھوٹ اور گمراہ کن مواد نے جگہ لے لی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے اور کسی بھی معاملے میں اپنے علم، ہنر، نظریے اور اخلاق سے بہترین نتائج حاصل کرنے کا گر سیکھنا نہایت ہی اہم ہے۔ اپنے علم کو روشنی بنائیں، اپنے خاندان کی، اپنے سماج کی، اپنی قوم کی تقدیر علم اور اجتماعی جدوجہد اور عمل کے ذریعے ہی بدل سکتی ہے۔ عالم ہونے کا صحیح مطلب کو سمجھیں
اور انسانیت کے کام میں لائیں۔ انفرادی اور اجتماعی کوشش کریں اور اس چراغ سے مزید چراغ جلاتے جائیں۔